وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اذکار اور تسبیحات کرنا چاہیے، تو کچھ لوگ دینی پروگرام رکھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عبادت میں خلل ڈالنے والی تقریر نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تنوع اور عبادت میں تھکان اور اکتاہٹ سے بچنے کے لیے اگر اس طرح سے پروگرام بھی کیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں میں جذبہ پیدا ہو نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کا، تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ اگر کسی ایک بات سے بھی کسی بھائی کو دین پر استقامت نصیب ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ خاص طور سے ہمارے ملکوں میں بڑا عجیب ماحول ہے کہ صرف اور صرف ایک رات کو جاگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک رات کو ہم جاگ لیے، اب ہماری قسمت بن گئی، سنور گئی، اب ہم کو پورے سال مسجد کا رخ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ بعض کلمات بہت ہی مؤثر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ماحول کو بہتر بنائے، ہمارے سماج اور معاشرے میں دین آئے اور دینداری پیدا ہو، لوگ اللہ رب العالمین سے التجا اور فریاد کریں، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت اور بندگی بھی کریں، اور یہ ہے کہ عبادت پر استقامت اور ثبات قدمی ہو، ثبات قدمی ہو۔ یہ موسمی عبادت یا ایک رات جاگ لینے ہی کو لوگ کامیابی کا معراج سمجھتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے پروگرام منعقد کرنے کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ ایک رات لوگ جمع ہوتے ہیں، باقی راتوں میں تو ندارد ہی رہتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو نصیحت کی جائے کہ ایک ہی رات نہیں عبادت، رب جو آج کی رات کا ہے وہ ہر رات کا رب ہے۔ جس رب کی عبادت آج کی رات آپ کر رہے ہیں اسی رب کی عبادت ہمیشہ مومن کو کرنا چاہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ جب تک انسان کی زندگی ہے، جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، رب کائنات کا حق ہے کہ اسی کی عبادت اور بندگی کی جائے۔